اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت 183 اور 184 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 183 میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1 پر یہ بتایا گیا کہ روزے فرض ہیں ایمان والوں پر۔ دوسرا کہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ تیسرا اس کا نتیجہ بتایا گیا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پہلی امتوں سے مراد عیسائی ملت اور ملت یہود، ان پر بھی روزے تھے، اور اس سے پہلے کی اقوام میں بھی روزے کا تصور ملتا ہے۔ دنیا کی جو سابی اقوام ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام سے قبل کی اقوام ہیں، بدھ مت اور ہندو مت کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے ہاں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ روزے کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، ان میں سے جو سب سے اچھی اور بہترین شکل وہ مسلمانوں کو دی گئی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی جتنی امتیں ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور روزے کا یہ جو آخری حکم آیا ہے جو قیامت تک چلے گا اس پر عمل کریں۔ اس میں بہت زیادہ سہولت ہے۔ یہود کا روزہ ان کے ہاں یہ تھا، ایک بار افطار کر لیتے اور اسی وقت وہ کھا پی سکتے تھے، اس کے بعد اگر سو گئے تو سو کر دوبارہ اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سحری کا تحفہ بھی دیا ہے۔ تو یہ جو عبادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں یہ بالکل انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسانوں کے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہے۔ ان کا ایک ایک حکم واضح کر دیا گیا کہ کس وقت روزہ رکھنا ہے، کس وقت کھولنا ہے، کس وقت سے کس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اس کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے، اور اس کا پورا ایک نظام بنا کر بتلا دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ بتایا کوئی اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے، بلکہ یہ انسانوں کی ہی تربیت کے لیے ہے، لعلکم تتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غلط اعمال سے محفوظ رکھے، معاشرے کے جو فطری قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا سیکھے، اور ان سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل نہ کرے جو معاشرے کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ تو اس کا مطلب تقویٰ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضابطے دیے ہیں، وہ خاص سیاسی ہوں، خواہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، عبادات کے متعلق ہوں یا اخلاق کے متعلق ہوں، تمام کے تمام احکامات ان پر عمل کرے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، ان کو چھوڑنا، یہ خلاف تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے۔ تقوی کی تعریف قرآن حکیم میں یہ کی گئی ہے کہ عدل کرو، یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، معاف کر دو، یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا مطلب سوسائٹی کے اندر انسانوں کا جو انسانوں سے تعلق ہے وہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے سے درگزر پر مبنی ہونا چاہیے، وہ ظلم پر، جبر پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ تو تقویٰ کا مطلب ایک ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے جس سے انسان معاشرے کے اندر مل جل کر ایک عمدہ طریقے سے رہیں، کوئی کسی کے اوپر معاشی جبر نہ کرے، لوٹ کھسوٹ نہ کرے، زور زبردستی اور زیادتی نہ کرے۔ تو ایک ایسی زندگی اور ایک ایسی معاشرت کو اختیار کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ جو فرض روزے ہیں یہ گنتی کے چند روز ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ سارا سال روزے رکھو، بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ ایک مخصوص ایام میں، ایک اجتماعیت میں تمام مسلمان روزہ رکھیں اور اس اجتماعیت میں ایک ہی وقت کے اندر روزہ رکھیں اور ایک ہی وقت کے اندر روزہ کھولیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ مساوات رکھی ہیں تو انسانی معاشرے کے اندر باقی تمام معاملات کے اندر بھی مساوات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو حکم بڑے آدمی کے لیے ہے وہی حکم ایک عام انسان کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے کے لیے تو سہولتیں ہوں اور چھوٹے عام طبقے کے لیے تنگیاں پیدا کر دی جائیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اور روزے کی حالت میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو تم حلال چیزیں کھاتے ہو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک ان حلال چیزوں سے رک جاؤ۔ حرام چیزیں تو مسلمانوں کے لیے عام حالت میں بھی کھانا منع ہے، ان کو تو وہ چھو نہیں سکتے، ان کو استعمال میں نہیں لا سکتے۔ تو اس چیز کو بڑا واضح کر دیا گیا کہ حلال چیزوں کی طرف جانا ہے۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ اگر کوئی مریض ہے یا پھر جس کو سفر کی تکلیف ہو، یعنی وہ سفر کو اپنے لیے تنگی سمجھتا ہو، تو اس کو بھی چھوٹ ہے، مریض کو بھی اور مسافر کو بھی، کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ مریض جب تندرست ہو جائے تو پھر روزہ رکھے، مسافر جب سفر کی حالت سے نکل آئے، کسی جگہ قیام کر لے، تو پھر جو ہے وہ روزہ رکھے اور ان روزوں کو کسی اور دنوں میں پورا کرے۔ اور جو یہ حکم اس مریض کے لیے ہے، اس مسافر کے لیے ہے جو باقی دنوں میں روزہ رکھ سکے، جس کے اندر ہمت اور طاقت ہو۔ اور اگر کسی مریض کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکے، تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہ اس روزے کا فدیہ ہے۔ اور پھر فمن تطوع خیرا، پھر کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کوئی اس سے زیادہ فدیہ دینا چاہے تو بہتر ہے۔ اور کوئی عام سے مرض میں مبتلا ہے اور پھر روزہ رکھتا ہے، مشقت کا عمل اختیار کرتا ہے اپنے اوپر، یا سفر میں ہے اور وہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر کوئی اگر اس سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہے اس روزے کے بدلے میں تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے کہا گیا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے۔ اور یہ کہا گیا کہ اگر تم ان رمضان کے مہینے میں سفر کی حالت میں روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ دراصل اسلام کا نظام عبادات انسانوں کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔
کہا گیا کہ اگر ایک شخص ایک نماز چھوڑتا ہے، فرض نماز چھوڑتا ہے، تو پھر وہ جتنی مرضی اس کے بدلے میں نمازیں ادا کر لے، بے شک قضا بھی کر لے، اس ایک فرض نماز کے برابر کوئی نماز نہیں ہو سکتی جو اس وقت ادا کرنی تھی۔ ایسے ہی رمضان کے روزے کے بدلے وہ جتنے مرضی روزے قضا کر لے، اس رمضان کے روزے کے برابر کوئی چیز، کوئی روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک نظم و ضبط اور ایک ڈسپلن کی پابندی تھی جو کسی وجہ سے اگرچہ چھوٹ گئی۔ تو اس لیے یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن مریض اور ایسا مسافر، یعنی ایسے مرض میں ہو، مریض ایسے مرض میں ہو جس کو جان کا خطرہ ہو روزے کے رکھنے سے، یا اسے تنگی محسوس ہوتی ہو، ایسا مسافر ہو جو سفر سے تنگی محسوس کرتا ہو، تو ان دونوں کو چھوٹ ہے روزے سے۔ لیکن اگر کوئی مسافر پھر بھی روزہ رکھے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، آسانی ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ رکھنے سے کسی مشکل میں نہیں پڑے گا۔ تو بلا وجہ صرف سفر کی وجہ سے، جی سفر آڑے آ گیا تو میں روزہ چھوڑ دوں، اور آج کے دور میں جب اتنی سہولتوں والے سفر ہیں تو اس میں روزے کو چھوڑ دینا، تو یہاں پر یہ کہا اگرچہ اس کو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر نہ چھوڑے، روزہ رکھے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پابندی وہ انسانوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ ایک انسان کے پاس گھر میں کھانے پینے کو ہر چیز موجود ہو، لیکن وہ رک جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو ایک ایسی منظم اور نظم و ضبط والی سوسائٹی قائم کرنا اصل میں اسلام کا بنیادی مقصد ہے، کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق کسی کام کو کرے اور اللہ کے حکم سے جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جائے۔ یقیناً اس پر عمل کرنے سے ایک بہت ہی اچھی، خوبصورت، عمدہ ماحول کی سوسائٹی قائم ہوتی ہے، جس میں سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یہی روزے کی تربیت کا بنیادی مقصد ہے۔